پڑھیے جو میرے آقا خود سماعت فرماتے ہیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا, اب دیکھیے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, لیکن اس پر بعد میں آتا ہوں. Let me take this to some other level, some better level, with one classic example of my own experience with somebody which I had very recently, and I have narrated this instance elsewhere as well in my bayans. میں نے اور جگہوں پر بھی یہ نریشن کیا ہے کہ میرے ساتھ کچھ دنوں پہلے ایک واقعہ ہوا. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی کو دیکھ کر ہی یہ آدمی گھریلا ہے, یعنی نہ اس کے ساتھ ہم نے کچھ بات چیت کی, نہ اس کے قریب گئے, نہ اس کو دیکھا, نہ سوچا, نہ پرکھا, نہ جانا, نہ جانچا, نہ اس کے ساتھ لین دین کیا, نہ اس کے ساتھ سفر کیا, اور اپنا رزلٹ, اپنا فتویٰ اس کو دے دیا کہ یہ تو برا ہی ہے. کبھی کبھی وہ برا بھی کبھی کبھی اتنا اچھا کرتا ہے نا جو اچھا نہیں کر پاتا. سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ نے کس کو کس طریقے سے نوازا ہے ہم کو نہیں پتا, تو ہم کو آؤٹ رائٹ ریجیکشن نہیں کرنا ہے. جیسے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شافی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کریکشن ہے, ریجیکشن نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, ہمارے یہاں کریکشن ہے, ریجیکشن نہیں. لائک آئی ایم اے ٹیچر, آئی ایم اے پرنسپل آف ہاشمی ہائی اسکول ان ممبئی. میرے پاس بہت ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں, تو کیا میں سب کو نکالتا رہوں گا اپنے اسکول سے؟ پھر اسکول کیسے چلے گا میرا؟ بچے اگر کچھ شرارت کرتے ہیں تو از دیٹ دی اونلی تھنگ دیٹ آئی کین ڈو, دیٹ جسٹ گیو ہم دا لیونگ سرٹیفکیٹ؟ نہیں چاہیے مجھے لڑکا اسکول میں, ایسا نہیں ہے. اس کا کریکشن کرنا ہی میری ذمہ داری, کیونکہ وہ اپنے انڈر میں ہے, میرے انڈر میں. اگر میرے انڈر میں رہ کر کے وہ شرارت کرتا ہے, اس کا مطلب کہیں میری تربیت میں بھی کوئی کمی ہو سکتی ہے. میرا دھیان اس پر شاید نہیں ہوگا, یا میں نے اس کو جس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے, ڈیل کرنا چاہیے, وہ شاید میں نہیں کر رہا ہوگا. تو اپنا بھی کریکشن کرنا بہت ضروری ہے. میں ہی اچھا باقی سب برے, یہ ہمارا پیغام نہیں ہے. کبھی برائی میرے اندر بھی ہو سکتی ہے جو مجھے نظر
نہیں آتی دوسرے کو نظر آتی ہے تو وہ ایسا ریئیکٹ کرتا ہے. تو ایک انسٹنس میں آپ کو بتاؤں, سب کا دھیان ہے, یہ فوکس میری آنکھوں پہ ہے, مجھے آپ برابر نہیں دکھتے لیکن میں تو دکھ رہا ہوں نا آپ کو. آواز کیسی آ گئی آپ کی طرح سبحان اللہ سے بتاؤ تو. اور بعد میں جو آئے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں اس میں, زور سے بولیے. یہ زور سے بولنا بھی اللہ کے ذکر کی عادت بنانے کے لیے, میری تعریف کے لیے نہیں ہے. زور سے ایک بار اور بولیے. دیکھو سب کی آواز بڑی ہوتی ہے کہ ہمارے اسماعیل بھائی کی بڑی ہوتی ہے, بولیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ, بمبئی سے بیچارے ایک پیر پر تیار ہو کر کے آ گئے, لٹرلی آن ون لیگ, لٹرلی آن ون لیگ. لوگ بولتے ہیں نا کہ میں تمہارے لیے ایک پیر پہ تیار ہوں, یہ ویسے ایک پیر پہ تیار ہو کر آئے. ماشاء اللہ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میں کہیں جا رہا تھا, پہلے یہ سمجھو میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں. وی آر ویری کوئک ٹو جمپ ٹو دا کنکلوژن. ایک چیز ہوتی ہے ٹو ڈیرائیو دا کنکلوژن, ایک چیز ہوتی ہے ٹو جمپ ٹو دا کنکلوژن. ٹو ڈیرائیو مطلب آپ اس کو ٹائم دیں, اس کے ساتھ ڈیل کریں, اس کے ساتھ معاملات کریں, پھر آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کی بنیاد پر اگر آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں دیٹ از اوکے. بٹ آپ نے پہلی ہی بار میں کہہ دیا کہ یہ اچھا نہیں ہے, یہ ہو گیا جمپنگ, اور یہ رائٹ نہیں ہے. جمپنگ نہ کرو کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے. اس کا ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں. मी चाललो होतो कुठेतरी एका गावी, अनोळखी जागा होती, मला कोणी तिथे ओळखत नव्हतं. असं सहसा होत नाही, कारण जिथे मी जातो तिथे अगोदरच ओळखीचे लोक तिथे असतात आणि मी गेल्याबरोबर माझ्या असं जवळ येतात. अल्हम्दुलिल्लाह. मराठी समजते ना? माशाअल्लाह. ऊन होतं, घाम येत होता, मला गरम झालं होतं सगळं वातावरण. कुठेतरी शांतपणे विसावा घ्यावा असं मला वाटत होतं, पण जागा चांगली सापडत होती. एक झाड दिसलं मला, त्या झाडाखाली थांबलो, थोडासा विसावलो, थोड़ा मैंने रेस्ट करने की कोशिश की. ठंडक मिली दरख्त के नीचे, दरख्त के नीचे अच्छा लगा, बैठ गया मैं. त्या झाडासमोर एक बिल्डिंग होती, एक घर होतं. त्या बिल्डिंगच्या तिसऱ्या मजल्यावरून एक खिड़की उघडली आणि त्या माणसाने मला पाहिलं. उस शख्स ने मुझे देखा और देख करके उसको ये एहसास हुआ होगा कि मुझे बहुत गर्मी महसूस हो रही है, शायद मुझे प्यास भी लगी है. तो उसने मुझे, चूंकि वो ऊपर था तो उसने मुझे इशारा किया ऐसे, मतलब समझ गया. क्या पूछा होगा उसने? पानी पिएंगे आप? I said yes, yes. I need some water. मला थोडंसं पाणी द्या, पाणी दिलं तर जरा छान वाटेल मला. त्याने काय केलं, खिडकी बंद केली आणि आता तो येईल, आता तो येईल. त्यावेळी मला वाटलं क्या आदमी है, न जान न पहचान, लेकिन क्या पूछा? पानी का पूछा. क्या माशाअल्लाह, क्या अच्छा आदमी है. मेरे दिमाग में उसके लिए ही आया. लेकिन जो खिडकी बंद हुई त्यानंतर तो कुठं दिसेनासाच झाला, कुठं दिसलाच नाही. 10 मिनिटं गेली आणि माझं मत बदललं. मी म्हटलं क्या आदमी है. सुरुवातीला काय बोललो होतो, पहिले क्या बोला था? क्या आदमी है, जान नहीं पहचान, पानी पूछा तो सही. और जैसे ही वो 10 मिनट वो आया नहीं तो मैंने कहा क्या आदमी है. वो पानी का पूछा और गायब हो गया. एनीवे, I just kept waiting. 5 मिनट और गए. इतने में वो बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर था वो उसका दरवाजा खुला और वही आदमी बेचारा हाथ में एक जग और एक ग्लास लेके सॉरी 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 बोलते हुए आया मेरे पास. तो मैंने कहा आप तो काफी देर से आए. तो उसने कहा कि सर ऐसा हुआ कि आपको प्यास लगी हुई थी, गर्मी भी बहुत थी, तो मला वाटलं तुम्हाला फक्त पाणी काय द्यायचं, मी लस्सी तयार करत होतो म्हणून उशीर झाला. मैं क्या कर रहा था? लस्सी आपके लिए बना रहा था. इसलिए हम उनका इस्तकबाल इस शेर के साथ और नारे तकबीर रिसालत के साथ करते हैं कि प्यारे नबी के फैज़ का दरिया जारी है, प्यारे नबी के फैज़ का दरिया जारी है, उनकी अज़मत हमको सबसे प्यारी है. इश्क़ नबी का ये करिश्मा तो देखो, ये एक सुन्नी 1000 नजदी पर भारी है. नारे तकबीर,
نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کرے گا تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ سلام کرے اور آپ جواب نہیں دیں گے تو واجب کو ترک کرنے کا گناہ ہوگا، اور ہم اتنی دور سے اس اجتماع میں نیکیوں کے لیے آئے ہیں، گناہوں کے لیے نہیں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مہمان آئے سلام کرے، جب آپس میں ملاقات ہو اور سامنے والا سلام کرے، یا کسی کا فون آئے اور وہ سلام کرے، تو ہمیں سلام کا جواب دینا چاہیے کہ جواب دینا واجب ہے۔ فرمایا گیا کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ان کے درمیان 100 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں، اور 100 میں 10 اسے ملتی ہیں جو سلام کا جواب دیتا ہے، اور 90 اسے ملتی ہیں جو سلام کرتا ہے۔ تو سلام کرنے کی بھی عادت بنائیں، اور سلام کوئی کرے تو جواب دینے کی بھی عادت بنائیں۔ کہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہگاروں، سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے،
بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے، اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی شاعر نے بہت خوب کہا، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا دیوگڑھ کی سرزمین پر یہ پہلا ایک روزہ تربیتی سنی اجتماع ہے۔ اللہ رب العزت آج کی اس محفل پاک کے سجانے والوں کا سجانا اور ہمارا اور آپ کا دور دراز سے یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی بار اس طرح کی محفل میں آئے ہوں گے۔ اللہ پاک نے آج رب العالمین کا کرم ہے کہ ہم جس کو کئی سالوں سے سنتے تھے اور آج دیکھنے کو ترستے تھے، وہ ہمارے امین القادری صاحب ماشاءاللہ ہم دیوگڑھ کی سرزمین پہ پہلی بار آئے، اور حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر نوری صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس اجتماع کے لیے لبیک کہا۔ یہ ہمارے لیے بہت سب سے اہم یہ تھا کہ کوئی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ مولانا شاکر صاحب آئیں گے یا نہیں، لیکن ماشاءاللہ یہ سب کرم ہے۔ کام وہ لیجئے جو آپ کو راضی کیے، سرکار کا کرم ہے۔ اور یہ کام ہمارے سب بھائیوں نے، سندھ تر ضلع کے سبھی جماعت مسلمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے اس اجتماع کے لیے لبیک کہا اور ہمارے ساتھ دیا، تن من دھن سے ساتھ دیا، نہ رات دے کے نہ دن دے کے ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہر جگہ گئے۔ اور انشاءاللہ میں رتنا گری ضلع کی سبھی مسلم مسجدوں کا، صدروں کا اور جماعت المسلمین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور اس اجتماع کو لبیک کہا۔ ویسا ہی رائے گڑھی جماعت المسلمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ میں کہا، ہم لبیک کیے، انہوں نے اجتماع کی دعوت قبول کیے۔ اور گوا کی بھی جماعت المسلمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہر ضلع، ہر اسٹیٹ سے، کرناٹک سے بھی لوگ آئے ہیں، تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اجتماع میں آئے اور ہمارے لوگوں کا جو اس گاؤں کے تعلق سے لوکل یہاں کے ہیں، بیچارے لوگ نے، بچوں نے، ہمارے ساتھیوں نے نہ دن نہ شام دیکھی، پورا اس اجتماع کو مقصد کا پورا کیا۔ اور میں ہمارے دیوگڑھ کے پولیس ڈپارٹمنٹ کا، سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھی ہمیں تعاون کیا، اپنی مدد کی، ہر چیز میں ہمارا ساتھ دیا۔ اور دوسرا ہمارے دیوگڑھ پنچایت سمیتی کا، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ دیا، ہم ہر کام کے لیے ہمارے کو لبیک کہا۔ ویسا ہی سندھ پران آفس نے بھی ہماری مدد کی، اور جو بھائیوں نے اس اجتماع کے لیے تن من دھن سے کام کیا، اس کے لیے میں اور ایک بار ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں ایک رضوان سر سے کہنا چاہتا ہوں، سر آپ یہ اجتماع کو ایک سندھ تر ضلع میں ایک اجتماع کو نام دیجئے کہ انشاءاللہ آگے زندگی رہی یا نہیں رہی، لیکن اس اجتماع کی ہر سال اجتماع ہو اور ایک سنیت کا ہر بول بالا ہو۔ آپ نے لبیک کہا، ہم نے وہ تاثیر دیکھی، آپ نے لبیک کہا، ہم نے وہ تاثیر دیکھی، لاکھوں کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شعر بھی پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایکچولی ہاشمیہ ہائی اسکول میں میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں بمبئی میں، تو تب سے ان کے والد صاحب ہاتھ پکڑ کے جب ان کو کلاس میں لے کے آتے، کبھی ایبسینٹ بھی رہتے تھے، تو پتہ نہیں تھا کہ ایبسینٹ رہنے کے باوجود بھی اتنے آگے پہنچ جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اکیڈمیکلی بہت اچھی
نہیں آگے بڑھتے ہیں، کبھی وہ دوسرے فیلڈ میں ایسے آگے بڑھ جاتے ہیں. اس لیے کسی بھی بچے کو ہم کو ریجیکٹ نہیں کرنا، بلکہ ان کو اپنا بنا کر کے آگے کرنا. اور اس کی بعد یہ دیکھا کہ اللہ نے یہ دین ان کو دکھایا. حضرت اسماعیل شاہ پیر جو ان کے گاؤں میں ہے، تیمبولی میں، جن کا عرس ہوتا ہے، وہاں میرا کئی سالوں سے آنا شروع ہوا. اور اس کے بعد سے یہ اسماعیل شاہ پیر کی نگاہ کرم ہے ماشاءاللہ. اللہ کا فضل ہے، اللہ والوں کی نگاہ رحمت ہے کہ ان کے عرس کی وجہ سے یہ تعلق اور مضبوط ہوا. ورنہ مراد تو بچپن سے میرے ساتھ تھا، لیکن یہ مراد اللہ والوں کی وجہ سے پوری ہوئی. سبحان اللہ. تو کیوں نہ آج اس وادی کو ہم وادی اسماعیل کہہ دیں. سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے وادی اسماعیل میں ہمیں یہاں بیٹھ کر سنت ابراہیمی، سنت اسماعیلی ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا کہ وہ بھی لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کو وہاں پر آنے کا حکم دیا. تو اللہ نے ہمیں یہاں ملایا، اللہ ہم کو عرفات میں بھی ملائے، اللہ ہمیں مدینہ منورہ میں بھی ملائے. ان تمام علماء کرام کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقوں میں کوششیں کی، خود تشریف لائے، یہاں تک آئے اور یہاں ہمارے ساتھ ایک سولیڈارٹی کا مظاہرہ کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے لبیک کہا اور فلاں نے کیا کیا. تو اصل میں یہ لے جانا چاہتا ہوں اس بات کو، وہاں کے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ ہزاروں کی تقدیر انشاءاللہ ضرور بدلیں گی. مراد بھی پوری ہوگی. اور ان کی ایک مراد ان کے والد صاحب کی تھی، مرحوم احمد نائک صاحب کی. ڈاکیارڈ روڈ درگاہ مسجد میں وہ مسلسل وہ نماز کے لیے وہ ریگولر مصلی تھے، اور ملتے تھے تو بولتے تھے کہ اپنے سندھی دول میں ایک اجتماع ہونی کو ہونا، اپنے یہاں کی بھاشا میں اس طرح سے بولتے تھے. تو دیکھو مرحوم کی زندگی میں نہیں ہوا، لیکن جانے کے بعد بیٹے نے ان کی خواہش پوری کی. یہ بھی ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے کہ کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درو. اور اب جن کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں ان کو میں کیا تعارف کراؤں، بس ایک محبت کے ساتھ انہی کے لکھے ہوئے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں اور پھر ان کو دعوت سخن دیتا ہوں. آنکھیں حبیب پاک کی عرفان کا جام ہے، آنکھیں حبیب پاک کی عرفان کا جام ہے. ساری خدائی جسم سے پوری شاد کام ہے، نازان ہے حسن جس پر وہ حسن المآب ہو، نازان ہے حسن جس پر وہ حسن المآب ہو. بے مثل بے مثال، بے مثل بے مثال حسین لاجواب ہو. عزت مآب ہو، تم رب را انتخاب ہو، عزت مآب ہو. قرآن جس شان میں رتب اللسان ہے، قرآن جس شان میں رتب اللسان ہے. خدا کا بیان ہے، مشتاق جس جرب ہے تم ایسی جناب ہو، مشتاق جس جرب ہے تم ایسی جناب ہو. بے مثل بے مثال، بے مثل بے مثال حسین لاجواب ہو، تم رب کا انتخاب ہو، عزت مآب ہو. سید امین آپ کا ادنا غلام ہے، سید امین آپ کا ادنا غلام ہے. شاعر نہیں ہے پھر بھی لکھائے کلام ہے، شاعر نہیں ہے پھر بھی لکھائے
کہ جل کر کماؤ، عشق میں پلائیو کہ جل کر کماؤ، بے مثل بے بیان، بے مثل بے بیان حسین لاجواب ہو، تم رب کا انتخاب ہو، عزت ناب ہو۔ تو آپ تیار ہیں استقبال کے لیے؟ تو میں دعوت دیتا ہوں ہمارے حضرت عزیز، ہمارے پیارے، سب کی آنکھوں کے تارے، حضرت جناب سید محمد امین القادری صاحب قبلہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے انداز میں والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ راد کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز برادر ذی قدر عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول قاری محمد رضوان خان صاحب، برادر ذی قدر حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب مدظ اللہ العالی، برادر عزیز جناب محمد صادق رضوی صاحب و جمیع رفقائے دعوت، ذوی الاحترام ذوی الاحتشام، باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کی غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. رخصت قافلہ کا شور گش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار، غفلت شیخ و شاب پر ہنستے ہیں طفل شیر خوار. کرنے کو گدگدی ابس آنے لگی بہائی کیوں، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم، ہے تو رضا نرا ستم جرموں پہ گر لجائیں ہم. کوئی بجائے سوزے غم سازے طرب بجائے کیوں. دیوگڑھ کی سرزمین پر سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہے، یہ اجتماع اپنے آخری مراحل کی طرف رواں دواں ہے. اور میرے بعد ہماری جماعت کے بڑے عظیم خطیب اور ہم سب کے امیر اور قائد قبلہ سے آپ کو ان کا خطاب انشاءاللہ سماعت کرنا ہے. آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی. اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان کوئی بھی ہو، ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اس کا ٹھکانہ جنت ہو جائے، اس لیے کہ جنت سے بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور جہنم سے برا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جہنم کے اندر انسان اگر ڈال دیا گیا تو اس کی کیفیت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے. اور ایک مقام پہ فرمایا دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے. اگر کسی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو یوں لگے کہ جیسے اس کو آگ سے نکال کر باغ میں داخل کر دیا گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جنت وہ ٹھکانہ ہے کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو اس کو دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ نظر آئے گی. جنت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انشاءاللہ جنت میں ہم اپنے اللہ کا دیدار کریں گے. جس خدا کو بغیر دیکھے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، اس کو قادر و قیوم مانتے ہیں، اس کو حی اور ممیت مانتے ہیں، اللہ اکبر، اس کا دیدار ہوگا. اور اس شان سے ہوگا جس طریقے سے دیکھنے والے چاند کو دیکھتے ہیں، اس شان کے ساتھ انسان مومن اپنے رب کا دیدار کرے گا. لیکن اس کے لیے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان راستہ قرآن نے بتایا ہے. ایک راستہ قرآن بتاتا ہے، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو جنت کے ٹھکانے کی بشارت دی جاتی ہے. اللہ نے جنت کے ٹھکانے کی بشارت عطا فرمائی ہے، بلکہ وعدہ فرمایا ہے. اور بہت آسان راستہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لو اور تم گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو جاؤ اور تم گناہ کبیرہ سے رک جاؤ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے دوسرے گناہ ہم یوں ہی معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جنت میں داخل فرما دیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، گناہ کبیرہ سے اگر انسان بچے تو اللہ رب العزت نے اس سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا جائے. اور ویسے بھی تو انسان اگر گناہ
گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کو سکون نہیں ملتا. اللہ اکبر. گناہ کرنے والی قوموں کا حال کیا ہے؟ وہ پورے قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں, سورہ رات کی تلاوت کریں, سورہ قصص کی تلاوت کریں. اللہ اکبر. عاد و سمود کے واقعات پڑھیں, آپ کو پتا چلے گا. قرآن تو کہانی قصے کی کتاب نہیں ہے, لیکن اللہ اکبر سابقہ عمر کے واقعات اس لیے قرآن نے بیان کیا ہے تاکہ اللہ اکبر وہ لوگ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, فرما برداروں پر جو انعام ہوا ہے اس کا ذکر سننے کے بعد انسان بھی فرما بردار بننے کی کوشش کرے, اور نافرمانوں کا جو انجام ہوا ہے, اللہ رب العزت نے نافرمان قوموں کو جس انجام تک پہنچایا ہے ان کے انجام کو سن کر کے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اللہ اکبر. کیا انجام ہے ان قوموں کا؟ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آج انسان اپنے نسب پر, اپنے قبیلے پر, اپنی برادری پر گھمنڈ اور غرور کرتا ہے, حالانکہ اسلام کہتا ہے انسان کو نسب پر, قبیلے پر, خطے پر, علاقے پر غرور اور گھمنڈ کرنے کی بجائے اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور اس کے محبوب سے عشق کرنا چاہیے. علامہ جامی کہتے ہیں بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ فلاں ابن فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. اے انسان عشق کا لباس پہن لے, اور عشق کا لباس پہننے کے بعد تو جو ہے نسب پر غرور اور گھمنڈ کو ترک کر دے, اس لیے کہ اس کی اولاد کہلانا کیا چیز ہے؟ بڑی چیز تو یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے کہلاؤ. اللہ اللہ. اہل محبت وہاں نظر آتے ہیں جہاں اہل نسب نظر نہیں آتے. کون جانتا ہے اللہ اکبر سیدنا بلال حبشی کا خاندانی پس منظر, لیکن عشق کا لباس کیا پہنا ہے کہ بلال کعبے کی چھت کے اوپر نظر آ رہے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تو یاد رکھیے اللہ اکبر, تو گناہ کبیرہ سے جو بچے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ اکبر. ہمارے قائد, ہمارے امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری رونق افروز ہیں. یہ وہ شخصیت ہے جن کی مخلصانہ کاوشوں نے سنی دعوت اسلامی کو آج بانگ عروج تک ایسا اللہ کے فضل سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پہنچایا ہے کہ ہر دنیا کے ہر خطے سے الحمدللہ لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں, ادارے قائم ہو رہے ہیں, دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے جس کا نوٹس انٹرنیشنل لیول پر بھی لیا گیا ہے, اور مسلسل پچھلے کئی سالوں سے, میں سمجھتا ہوں 7 سے 8 سالوں سے الحمدللہ ورلڈ کی جو 500 موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹیز ہیں ان میں مسلسل کنٹینیوس حضرت کا شمار کیا جا رہا ہے. جارج ٹاؤن یونیورسٹی کی طرف سے ایک سروے ہوتا ہے کہ وہ کون شخصیتیں ہیں, وہ کون سی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے ماسس پر, جنہوں نے لوگوں پر اپنا ایک پربھاؤ چھوڑا ہے, ایک ایفیکٹ چھوڑا ہے, ان کو نیکیوں کی طرف راغب کیا ہے, ان کو اچھائی کی طرف دعوت دی ہے. الحمدللہ ہمارے حضرت امیر سنی دعوت اسلامی ان میں سے ایک الحمدللہ. اور پھر اللہ کا فضل و کرم ایسا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی تمنائیں لے کر کبھی جا پاتے ہیں, کبھی نہیں جاتے ہیں, لیکن اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز ادا کرنے کا شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. انتہائی مخلص, ڈاؤن ٹو ارتھ جس کو انگلش میں کہتے ہیں, کبھی اپنی بات کا کوئی چرچہ اپنی زبان سے نہیں, بس وہی اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ سندھو دور ڈسٹرکٹ میں دیوگڑھ کی اس وادی میں, وادی حضرت اسماعیل میں حضرت تشریف لائے, اور آج اس اجتماع کا ایک جو آخری خطاب ہوگا اس کے بعد ہم ذکر بھی کریں گے اور انشاءاللہ دعا اور صلاۃ والسلام بھی, اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. حضرت بالکل اب اپنے کلمات خیر سے ہمیں نوازنے والے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک تشکر کا ایک الحمدللہ ہم اظہار کرنا چاہتے ہیں. ہمارے شاگرد رشید مراد احمد نائک کو حضرت کے ہاتھوں سے ایک تحفہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں ان کی ان مخلصانہ کاوشوں کے اعتراف میں. یہ تحفہ ان کے لیے بھی ہے اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی لگ کر مخلص کوششیں کرتے رہے اور آج اجتماع کو انہوں نے سجایا,
اس کے اعتراف میں حضرت کے ہاتھوں سے یہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، قبول فرمائیں۔ اظہار تشکر کے بعد اب آپ بالکل دل تھام کر بیٹھیے۔ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا حافظ قاری قابل قدر علماء ذوی احترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ ہجر کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ اس سے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ معروضات پیش کروں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، السلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کئی گھنٹوں سے مسلسل آپ اللہ رب العزت جل جلالہ کے فرامین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھ سے پیشتر ایک دلوں کو جھنجھوڑنے والا خطاب محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا، اور یقیناً ان کے کلمات خیر کی سماعت کے بعد گناہوں کے سلسلے میں نفرت کا جذبہ ضرور بھی ضرور پیدا ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیکیوں کا جذبہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج موبائل کا دور ہے اور ہر آدمی کسی کے قریب رہ کر، کسی بڑے کے قریب رہ کر تصویر کھنچا کر کے اس کو اپنی یادگار بنانا چاہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے والے سے جب لوگ ملتے تو کہتے تھے کہ ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ اب احرام کی حالت میں کسی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایک سیلفی۔ یہاں تک کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں بھی ملاقات ہو تو ساتھ تصویر کھنچوانے کو وہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور بطور یادگار اسے رکھ کر دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات فلاں سے ہوئی اور ہمیں ان کے قرب کی دولت نصیب ہوئی۔ جلال میں ہوگا اس وقت رب کی غضب کو اور جلال کو ٹھنڈا کرنے والی اگر کوئی ذات ہوگی تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت میں اسے میرا قرب نصیب ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔
تو میدان قیامت میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کام آئے گا، میدان قیامت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ تو ہمیں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مدینے میں چاہیے تو آج سے زبان سے کانوں کی چھٹی کر دو اور مصطفیٰ کے ذکر کو، درود و سلام کو اپنی عادت بنا لو۔ یہ عادت اگر رہے گی تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں کا نہ شمار کیا جا سکتا ہے، نہ احاطہ کیا جا سکتا ہے، نہ کما حقہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ذات دینے والی اللہ کی ہے، لیکن تقسیم کرنے والی ذات مدینے کے تاجدار کی ہے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ ہی دینے والا ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں، آج میں ایک نعمت کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا اور پھر اس نعمت کا احساس دلانے کی کوشش کروں گا اور اس نعمت کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں لاشعوری طور پر جس نعمت سے استفادہ کرتے ہیں اس نعمت کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 دہرانے والی آیتیں عطا فرمائیں اور عظمت والا قرآن۔ یہ 7 آیتیں جسے دہرائی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ ہر رکعت کے اندر یہ آیت، یہ سورت پڑھی جاتی ہے اور بار بار یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ام القرآن ہے، یعنی سارے قرآن کا علم اللہ نے اس سورہ کے اندر جمع فرما دیا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ جو شخص سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ فاتحہ کے ناموں کے بارے میں فرمایا کم و بیش اس کے 20 نام ہیں۔ یہ سورۃ الشفا بھی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ بھی ہے، یہ سورۃ الوافیہ بھی ہے، یہ سورۃ الکافیہ بھی ہے، یہ سورۃ الرقیہ بھی ہے، یہ 7 مثانی ہیں۔ یہی واحد وہ سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکہ میں بھی نازل ہوئی اور مدینے میں بھی نازل ہوئی۔ سلام علیکہ یا حبیب
صلى عليه